بار ایسوسی ایشن شورکوٹ کے سالانہ انتخابات 2024 کی گہما گہمی امیدواران کی جانب سے الیکشن کیمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید بات کریں گے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد بتائیے۔ بالکل، بار ایسوسی ایشن شورکوٹ کے سالانہ ہونے والے انتخابات جو ہیں اس کی گہما گہمی جاری ہے۔ 13 جنوری کو جو ہیں وہ سالانہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں امیدواران کی جانب سے جو ووٹرز سے ووٹ مانگنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پروگریسو فرینڈز لائج گروپ کی جانب سے جو ہے سجاد سیالوی جو ہیں وہ صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ حافظ کیسر جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ سجاد سیالوی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سابقہ صدر بھی ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ سابقہ ادوار میں کیا کیا کام کروائے گئے ہیں، آپ کے نیکسٹ کیا کروانا چاہ رہے ہیں اور کتنی پورا امید ہے آپ جیتیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ 2-3 سال سے جو کام ہمارے گروپ نے کیا ہے، نعیم بھائی اور راشد بھائی نے اس کا جو ہے سٹارٹ لیا تھا، اور انہوں نے جو کام کیا اسی تسلسل کو آگے 2 سالوں میں بھی جاری رکھا گیا۔ اس سال جو ہے ہماری طرف سے جو ہمیں حافظ صاحب اور مجھے باہر نے منتخب کیا، تو ہم نے یہاں پہ سولر پلانٹ لگوایا اور سامنے سٹیل گرل تھی وہ لگوائی، اور اے سی تھے وہ ہم نے انورٹر کرائے، اور جو وکلاء کا ایک درینہ مطالبہ تھا چیمبرز کا وہ ہم نے حل کیا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے گروپ نے میرے پورے پینل صدر سیکرٹری کو دوبارہ جو ہے نا ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہمیں میدان میں اتارا الیکشن میں۔ تو انشاءاللہ یہ پروگریسو فرینڈز گروپ کا 13 جنوری انشاءاللہ ان کی فتح کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ پیچھے بھی ہم بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو ہے نا میرا سیکرٹری صاحب نے پچھلی دفعہ میرے خیال میں آج تک جتنے ووٹ لیے ہیں کسی نے اس ریکارڈ سے نہ جیتا ہے، نہ کبھی کوئی جیتے گا، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہی روایات اور وہی تسلسل ہم بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ مال بردار بحری جہازوں کے کرایوں میں اضافے کا معاملہ، کاروباری افراد پریشان، حکومت سے روڈ روٹ بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ مغربی ممالک تک رسائی کے لیے براستہ ایران ترکی کی روڈ روٹ موجود ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے بلال ٹوکر سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کریں ویسلز کے حوالے سے تو عالمی منڈی کے اندر جو پوری دنیا کی شپنگ لائنز ہے وہاں اب کرایہ ناموں کے اوپر کوئی اثرات مرتب ہوتے دیکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ زونل چیئرمین ایپٹما موجود ہیں، ویری گلزار صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ویری صاحب، برآمدات کے اندر شپنگ لائنز کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ آرڈر تو بن گیا لیکن پھر اسے شپ کرنے کے لیے ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ریڈ سی کے اثرات کس حد تک کرایوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کی بات؟ میں نے آج ہی جو ہے وہ رپورٹ پڑھی ہے، جو کرائے ہیں وہ کافی بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو یہ سارا کنفلکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو روٹ ہے وہ متاثر ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ٹو ویسٹ اور امریکہ ہے اس کے بڑھنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اچھا، پاکستان کو کیا برستہ ایران جو ہمارا ایک روٹ ہے آلریڈی پرانا ایران سے ٹرکی والا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال جی، میں؟ تمام روٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرکی کے لیے ٹرین بھی چلی تھی جس سے وہاں پہنچانا تھا مال۔ یہ تمام روٹس کے اوپر کام کرنا سخت ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں جب ٹرکی میں مال پہنچ جاتا ہے تو ود ان 24 آورز یو کین ریچ ٹو یورپ بہت آسانی سے۔ ٹرکی اور جرمنی کا بارڈر شاید قریب قریب ہے، اس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکتا ہے۔ بہت شکریہ نوید گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر حالات و واقعات جو ہیں بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں، خاص طور پہ یمن کے۔ بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں ایف بی آر افسران کے دفاتر اور رہائش گاہوں کی بحالی کی اسکیم، ڈی سی آفس کی سیکرٹری سی این ڈبلیو سے 13 کروڑ کے فنڈز کی استدعا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، فیصل آباد میں بورڈ آف ریونیو افسران کی رہائش گاہوں اور اسی طرح دفاتر کے تعمیراتی کاموں کے لیے 13 کروڑ سے زائد کے فنڈز مختص کرنے کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے سیکرٹری سی این ڈبلیو کو استدعا کی گئی ہے کہ مالی سال 2023 اور 24 کے لیے ڈی سی آفس کے کوارٹرز اور لائل پور ہاؤس کیمپ آفس، ضلع کچہری میں جو ریکارڈ سینٹر ہے، اسی طرح جی او آر 1 جی او آر 2 اور دیگر جو اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں جہاں پر بورڈ آف ریونیو افسران کی رہائش گاہیں اور دفاتر کی اسکیمیں ہیں، ان کے لیے 13 کروڑ سے جو زائد کے فنڈز ہیں وہ مالی سال 2023 اور 24 کے لیے مختص کیے جائیں، اور بلڈنگ حکام کو استدعا کی گئے ان 13 کروڑ سے زائد کے فنڈز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے فیصل آباد میں بورڈ آف ریونیو کے افسران کی رہائش گاہوں کی اسکیموں پر جو ہے وہ خرچ کیے جائیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے سیکرٹری سی این ڈبلیو کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ فنڈز 13 کروڑ کے جو ہیں وہ مالی سال 2023 اور 24 کے لیے مختص کیے جائیں۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
डिविजनल कमिश्नर की हिदायत पर सीओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ज़ेर इल्तवात सड़कों की तामीर का आगाज़ 31 जनवरी तक तामीर मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका ठेकेदारों को डेडलाइन दे दी। बात करेंगे इसी हवाले से वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर सिल्वत सईद की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ऐसी तमाम शाहराहें हैं जिनका टेंडर हुए अरसा गुजर चुका लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो रहा था, उन पर तेज़ी से काम शुरू करवा दिया गया है। खास तौर पे अगर सरगोदा रोड की बात कर ली जाए तो 5 किलोमीटर से जायद का हिस्सा जो है सरगोदा रोड सुई गैस ऑफिस से लेकर लारी अड्डा और चनाब चौक तक उसकी तकमील का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए राजबा रोड जो है और फिर झंग रोड पर पूरे रोड की तामीर जो है वो पेंडिंग थी, जिसे अब मुकम्मल किया जा रहा है। सीओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि तीनों शाहराएं ऐसी हैं जिन पर टेंडर जो है उसके बाद इंतजार किया जा रहा था, शहरी मुंतजर थे कि कब इन पर काम शुरू होता है, अब काम शुरू कर दिया गया है, क्या कहते हैं कब तक कंप्लीट हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये सारे काम जो हैं ये यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब जो तशरीफ़ लाए थे 17 और 18 अक्टूबर को, उन्होंने डायरेक्शन पास की थी और उनकी हिदायत पर ये किए जा रहे हैं। इनके टेंडर जो है ये भी वजाहत कर दूं कि इनके टेंडर जो है इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले हुए हैं और ये पब्लिक के जो है मुफाद में ये रोडें बनाई जा रही हैं। जो सुई गैस ऑफिस है सरगोदा रोड से लेकर जनरल बस स्टैंड आगे चनाब क्लब चौक तक, ये सारी रोड जो है जो जब आते हैं शहर की तरफ तो ये बड़ी पुअर हालत में थी, ख़राब थी और इसको जो है ना रिपेयर और मुरम्मत किया जा रहा है। और दूसरा जो है जब आप दूसरी एंट्री जो है आपकी शहर की एंट्रेंस रोड है जंग रोड, वो सैफाबाद मोड़ से जो चनाब चौक है वहाँ तक जो है उसको जो है ना मुरम्मत किया जा रहा है। और तीसरा जो है राजबाग रोड है, ये भी बड़ी पुअर हालत में था और इसको जो है हम GTS चौक से ले। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 1 और 2 इंतजामिया की नाअहली, नौमौलूद बच्चों के TB, पोलियो और हेपेटाइटिस B में मुब्तला होने का खदशा। बात कर लेते हैं इसी हवाले से अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा जारी करदा रिपोर्ट से मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से अलाइड हॉस्पिटल 1 और अलाइड हॉस्पिटल 2 से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी की गई है और जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि अलाइड हॉस्पिटल 2 में 282 हामला खवातीन को जो थी वो डिलीवरी की सहूलियात फराहम की गई और ऐसे में 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो है हिफाजती वैक्सीन लगाई गई है और इस तरह तकरीबन 266 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिफाजती वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिसमें OPV शामिल है जो कि पोलियो से बचाव के हवाले से लगाई जाती है, BCG शामिल है जो कि TB से बचाव के हवाले से लगाई जाती है और हेपेटाइटिस B की हिफाजती वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जा रही। इसी तरह अलाइड हॉस्पिटल के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जिक्र किया गया कि 449 हामला खवातीन को जो थी वो डिलीवरी की सहूलियात फराहम की गई, मगर किसी एक भी बच्चे को जो है वो पैदाइशी बच्चे को जो है वो ना तो BCG की वैक्सीन लगाई गई है, ना ही OPV की और ना ही हेपेटाइटिस B से मुतल्लिक जो है वो हिफाजती वैक्सीन लगाई गई है और इस तरह अस्पताल इंतजामिया की नाअहली के सबब जो ये बीमारियाँ ये अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PhD डिग्री मुकम्मल करने वाले नौजवानों के लिए अच्छी खबर। HEC की फ्रेश PhD डिग्री होल्डर्स को 1 साल की प्लेसमेंट ऑफर। बात करेंगे इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत मुल्क भर के PhD डिग्री होल्डर जो तलबा हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी डिग्रियां मुकम्मल की हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से इंटरम प्लेसमेंट फॉर फ्रेश PhDs प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 350 PhD जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको 1 साल के लिए तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च के इदारे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, उनमें एडजस्ट किया जाएगा और इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने 26 जनवरी तक दरख्वास्तें जो हैं वो तलब कर ली हैं। तमाम जो एप्लीकेंट होंगे उनके लिए लाजिम होगा कि 25 फरवरी को होने वाले जो टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करें और टेस्ट में 50% स्कोर हासिल करना लाजिम है, जिसमें टॉप 350 जो कैंडिडेट होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उनको इनिशियली हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको बाद में मुख्तलिफ इदारों में डिप्यूट किया जाएगा 1 साल के लिए, ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल कर सके पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाने का। और इस हवाले से यकीनी तौर पर जो PhD डिग्री होल्डर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपना टैलेंट जो है उसको मज़ीद निखार भी सकें और अपना जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस कर सके, ताकि फ्यूचर में उनको मज़ीद जॉब्स हासिल करने में उनके पास 1 साल का गवर्नमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस हो। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना लाजिम है, तो HEC की तरफ से ये मौका फराहम किया गया है तमाम PhD डिग्री होल्डर्स के लिए। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही कचहरी बाजार में लगे जुमा बाजार में रश बढ़ गया। शहरी जर्सियां, मफलर, जैकेट समेत गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान।
جو فیصل آباد کے مختلف بازار ہیں وہاں پر رش بڑھ گیا اور اسی طرح کچہری بازار میں جمعہ بازار خصوصی طور پر توجہ کا مرکز ہے. یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے اور گرم جیکٹس، مفلر اور سردی سے بچنے کے لیے جو گرم ملبوسات ہیں ان کی خریداری کر رہی ہے. یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ کی نسبت ایک تو سستی ملتی ہے اور دوسرا معیاری بھی ملتی ہے. شہری میرے ساتھ مجھے آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں بھائی؟ بتائیں کہ سردی بڑھ گئی ہے، رش بڑھ گیا ادھر بازار میں، جمعہ بازار میں آپ آئے ہیں کچہری بازار میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم بھائی دیکھیں نا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ یہ کیا لے سکتے ہیں، جمعہ بازار میں یہاں آ کے لینا ہے اور کیا لینا ہے ہم نے. آپ نے مفلر خریدا؟ جی یہ مفلر ایک خریدا ہے، یہ بھائی سے. کدھر گئے یہ بھائی؟ یہ میرے بھائی سے لیا ہے میں نے مفلر. ٹھیک ہے. سردی سے بچنے کے لیے پوری تیاری ہے؟ جی جی پوری تیاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سر. یہاں پر ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود، سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیں جی کیسا کام ہو گیا؟ ابھی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، رش لگ گیا. کام تو ایسا ہے کہ ایک مہینے سے ہم انتظار کر رہا تھا کہ سردی نہیں آ رہا تھا، اب ماشاءاللہ سردی آ گیا. ہمارا بھی آج کام بہت زبردست ہے. بس لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ مال لے لینا، ہمارا بھی کام ہو. اچھا یہ بتائیں قیمتیں زیادہ ہیں یا مناسب قیمتیں رکھیں؟ یہ کتنے کا دے رہے ہو یہ والا؟ یہ 10 روپے کا دے رہے یہ ہیں. دیکھیں جی 10 روپے کا مفلر ہے اور اچھا مفلر ہے، ٹھنڈ سے بچا جا سکتا ہے. صرف 10 روپے ہمیں یہ دے رہے ہیں، گڈ ہے یار. تو اسی طرح جو بازار ہے اس میں رش لگ چکا ہے، شہری جو ہیں وہ خریداری کر رہے ہیں. یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہت شکریہ اسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے.